हॉरर स्टोरीज हूर कहानी ऑफिशियल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको मैं एक गुनहगार शख्स की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कब्र में हर गुनाह और हर गुनहगार का अंजाम देखता है। कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, उसके बाद कहानी सुनिए। और इसके अलावा एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल हूर कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। उस दिन इतवार का दिन था। मैं काफ़ी थक चुका था, बच्चों से खेल कूद, फिर शाम में पिकनिक पर गया। सारा दिन मसरूफियत की वजह से थक कर चूर हो चुका था। बच्चे और बीवी भाई लॉन में टीवी देखने बैठ गए थे। मैं जल्दी से सोने चला गया। सोते ही मुझे उस दिन अजीब सी नींद आ रही थी। जिस्म में थकावट और हिलने की जान नहीं थी। आंखें न बंद थी न खुल पा रही थी। दिमाग पर अजीब सा वजन महसूस हो रहा था। आंखों के सामने काली धुंध छाने लगी थी। कानों में अजीब सा शोर हो रहा था। पांव दर्द करने लगे थे जैसे खून बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इतने में आंखों के सामने मुकम्मल अंधेरा छा गया, जैसे आहिस्ता आहिस्ता से मेरे जिस्म से जान निकल रही हो। मेरी आंखें बंद थी, फिर भी मुझे वो नज़ारे दिखाई देने लगे थे। न चाहते हुए भी दिमाग में माजी के पिछले सारे गुनाह याद आ रहे थे। जैसे कोई भिखारी बच्चा मुझसे भीख मांगने आया और मैंने उसे धक्का देकर हटा दिया। लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनसे किए गुनाहों की याद मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे किए सारे गुनाह किसी मूवी की तरह मेरे सामने चल रहे थे। मैं जागने की कोशिश कर रहा था पर मेरे जिस्म में ज़र्रा सा हिलने की ताकत न बची थी, जैसे एक खोखली लाश किसी नहर में तैर रही हो। मेरे कानों में अजान की आवाज़ गूंज रही थी और इस दौरान मेरे हंसने और बातचीत की याद, नमाज पर जानबूझकर न जाना, इन सब यादों से खौफ तारी होने लगा था। फिर कुछ लम्हों बाद मुझे काले लिबास में एक शख्स दिखाई देने लगा और मुझसे कहने लगा, मैं मुल्कल मौत हूँ, तुम्हारा वक्त इस दुनिया में पूरा हो चुका है और मुझे हुक्म हुआ है कि तुम्हारी जान ले ली जाए। मैं सुनकर घबरा गया। रोते मन्नत करते कहा, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी अभी मरने की उम्र नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैंने कब्र के लिए कोई तैयारी भी नहीं कर रखी है, मैंने नमाजें भी नहीं पढ़ी। खुदा के लिए मुझे आखिरी मौका दो ताकि मैं नमाज पढ़ूं, अच्छे काम करूं, खुदा को राज़ी करूं ताकि कब्र के अजाब से बच जाऊं। मेरी इल्तिजाएं सुनकर वो मुझसे अफसोस करने लगा और कहने लगे, इब्ने आदम, तुम्हें क्या मालूम भी था कि मौत की कोई उम्र नहीं, तो तुमने ये सब अच्छे काम पहले क्यों नहीं किए? तुम दुनिया में जिस काम के लिए आए थे वो तुम भूल गए। जिन कामों के लिए तुम दुनिया में आए तो वो तेरे आज सब कहाँ हैं? अफसोस, तुमने सारी ज़िंदगी बड़े बड़े वास्ते बनाए, वो भी आज तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते, क्योंकि खुदा की तरफ से तुम्हारी जान लेने का हुक्म हुआ है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। अब तुम्हारे अमाल जैसे होंगे वैसा ही बर्ताव होगा तुमसे। वो मेरी रूह कब्ज कर चुका था और अब मैं इसी बेड पर लाश की तरह सोया हुआ था। मेरे चारों तरफ मेरी बीवी, बच्चे और ख़ानदान वाले मौजूद थे। सब मेरे लिए रो रहे थे। कुछ फ़ोन पर इधर उधर मेरे मरने की इतला देने लगे। औरतें धाड़े मार कर मेरी लाश पर रो रही थी, जिनकी आवाज़ से मेरी रूह को तकलीफ पहुंच रही थी। मैं सब कुछ देख और सुन पा रहा था पर बोल नहीं सकता था। मेरी नज़रें वसी हो चुकी थी, मुझे सब कुछ आसानी से दिखाई दे रहा था। घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ने लगा। कुछ मेरी तारीफ कर रहे थे कि मरहूम अच्छा था, तो कुछ वहाँ बुराई कर रहे थे और बुराई करने वालों की वजह से मेरी रूह को तकलीफ पहुँच रही थी। थोड़ी देर में मस्जिद में मेरे मरने का ऐलान होने लगा। ऐलान सुनकर मैं हैरान हो रहा था कि दुनिया में जब जिंदा था तो मेरा नाम लेने से पहले मेरा ओहदा, मर्तबा और मेरी तारीफ बयान होती थी, और आज सिर्फ इतना कहा गया कि अहमद खान वल्द एतराज़ खान इस दुनिया फ़ानी से हमेशा के लिए इंतकाल कर चुके हैं। मेरी रूह मुकम्मल कब्ज़ हो चुकी थी। इतने में दूसरा फरिश्ता मेरे पास और कहने लगा कि ए इब्ने आदम, तुमने जो माल जमा किया था वो कहाँ है? तुम जो सारी ज़िंदगी दौलत कमाने और जमा करने के चक्कर में खुदा से गाफिल रहे, तो बताओ अब वो दौलत तेरे किस काम की है कि वो तुम्हारी दौलत जमा की हुई दौलत तुम्हें खुदा के अज़ाब से बचा सकती है? हरगिज़ नहीं। तुम्हें जब मालूम था कि कब्र में सिर्फ अच्छे अमाल आएंगे तो भी तुमने खुदा की इबादत और उसके हुक्म से गाफिल क्यों रहे? क्यों दुनिया के चक्कर में जानबूझकर और किसी मजबूरी के बगैर नमाजें छोड़ी? अब तैयार हो जाओ अच्छे बुरे अंजाम के लिए। उसके किसी भी सवाल का मेरे पास जवाब नहीं था। मैं उसके सवालों पर शर्मिंदा हो रहा था और मेरे ऊपर डर हावी होने लगा था कि न जाने दफन होने के बाद कब्र में मुझसे क्या होगा। फिर मुझे जल्दी ही गुस्ल देने के लिए ले जाया गया। गुस्ल देने वाला जब मेरे जिस्म को छू रहा था तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसकी ज़बान पर कोई कुरानी आयत, दुरूद पाक और कलमा वगैरह नहीं था।
मेरे ऊपर खड़े सब अपनी बातों में मगन थे। कोई मेरी मौत से खौफ नहीं खा रहा था कि इन्हें भी मरना है। किसी की ज़बान पर कोई नेक कलमा नहीं था जिससे मेरी रूह को सुकून पहुंचता। मेरी रूह वहाँ गुनहगार रूहों में शुमार थी जिसे लोगों की दुआएं ही सुकून पहुंचा सकती थी। थोड़ी ही देर में मुझे गुस्ल भी दिया गया, फिर मुझे चारपाई पर सुलाया गया। मेरे चारों तरफ मेरे घर वाले, बीवी, बच्चे, भाई बहनें, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब मेरी लाश पर रो रहे थे। मेरे दोस्त जिन्होंने मुझसे वादे किए थे कि हम हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहेंगे, आज वो भी दूर खड़े अकेले कोने में रोकर खामोशी से मुझे अलविदा कर रहे थे। फिर एक शख्स आकर कहने लगा है कि जनाजा उठाने का वक्त हो चुका है, बाहर सब इंतजार में हैं। सुनते ही मेरे घर वाले फिर से मेरी चारपाई को चिपक के और जोर जोर से रोने लगे। मैं उनके रोने से परेशान हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे लिए इतना क्यों रो रहे हैं। क्या मैंने उनको कोई दुख दिया है? इन सबको हटाकर मेरे जनाजे को उठाया गया। मैं परेशान हो रहा था कि ये सब मिलकर मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मैं एक चारपाई पर था और मेरे आसपास बड़ी तादाद में लोग थे। मेरा जनाजा सफर में ही था कि इतने में तीसरा फरिश्ता मेरे पास आया और कहने लगा था है कि ए इब्ने आदम, तुम एक लंबे सफ़र की तरफ रवां हो जो तू ये सफ़र पहली बार कर रहा है। सफ़र के अख्ताम पर तुम्हें एक छोटे और तन्हा मकान में रखा जाएगा जिस मकान में तुम पहले कभी नहीं रहे, और अगर तुम्हारे अमाल अच्छे होंगे तो वो मकान तुम्हें तंग नहीं करेगा, और अगर तेरे अमाल अच्छे नहीं होंगे तो वो मकान मज़ीद तुम्हें तंग लगेगा, क्योंकि सब अपने अमाल से ही उस मकान को कुशादा और तंग करते हैं। तुम्हें पहली बार इस तंग मकान में रखा जाएगा और हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी क़यामत तक उसी मकान में गुजरेगी। इतने में वो गायब हो गया। मुझे परेशानी हो रही थी कि न जाने वो मुझे कैसे मकान मिलेगा, तंग या कुशादा। अगर मुझे तंग मकान मिला तो मैं कैसे गुजारा करूँगा क़यामत तक उस तन्हा मकान में। और मेरे जनाजे पर भी शरीक सभी लोग तो अपनी दुनियादारी की बातों में लगे हुए थे। किसी की ज़बान पर कलमा शहादत नहीं था जिससे मुझे उम्मीद हो कि मुझे कुशादा मकान मिलेगा। आखिरकार मेरा जनाजा कब्रिस्तान में पहुँचा दिया गया, जहाँ पहले से ही मेरे लिए एक घड़े की तरह कब्र खोदी हुई थी, जिसे देखते ही मेरे दिल में खौफ खुदा बढ़ने लगा कि न जाने इस तन्हा कब्र में मुझसे क्या होगा। मैं इस डरावनी तन्हा कब्र को देखकर पछता रहा था कि काश मैंने दुनिया में इस तन्हा कब्र को रोशन करने के लिए अच्छे काम किए होते। काश मैं अज़ान सुनने से पहले ही मस्जिद चला गया होता। काश मैं खुद भूखा रहकर गरीबों की मदद करता और कुछ नेकियां कमाता। काश मुझे यहाँ से एक मौका मिल जाए। खुदा की कसम मैं सारी ज़िंदगी खुदा की बंदगी में गुजारूंगा, एक एक पल खुदा की इबादत में गुजारूंगा। लेकिन इस वक्त मेरे पास काश के अलावा और कुछ भी कहने को नहीं था। मेरी कब्र को तैयार किया गया, फिर मुझे उसमें उतारने के लिए उठाया गया। मुझे कब्रिस्तान में कब्रों की सारी रूहें नजर आ रही थी जो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी थी। अब मैं कब्र में उतर चुका था और मेरे ऊपर मिट्टी डालने से पहले मेरे लिए दुआएं मांगे जा रही थी। मैं खामोशी से उन्हें सुन रहा था। इतने में चौथा फरिश्ता मेरे पास आया और कहने लगा कि ए इब्ने आदम, कल तो ज़मीन के ऊपर था और आज तो ज़मीन के अंदर है। कल जब तो ज़मीन के ऊपर था तो तब हर चीज़ से आज़ाद था, चाहे गुनाह करते या सवाब। ज़मीन पर तुम्हें आज़ाद छोड़ा गया था, लेकिन अब तो ज़मीन के अंदर है और यहाँ तेरी कोई मर्जी नहीं चलने वाली। यहाँ सिर्फ तेरे अमालों को देखकर ही मर्जी चलेगी। अगर अच्छे होंगे तो तुम यहाँ भी आज़ाद अपनी मर्जी से यहाँ की ज़िंदगी गुजारोगे, और अगर अच्छे अमाल नहीं होंगे तो फिर हमारी मर्जी चलेगी। ए अपने आदम, तो ज़मीन पर बड़ा अकड़ कर चलता था, तो आज ज़मीन के अंदर खामोश क्यों हो? तुम्हें मालूम भी है कि एक दिन यहाँ आना है, तो फिर अकड़ किस बात की थी? क्यों खुदा को भूलकर खुद ही फैसले करने वाले बन गए ज़मीन के ऊपर? क्यों लोगों के लिए ज़मीन तंग कर दी थी? क्यों मजलूमों पर जुल्म ढाते थे? वहाँ सबसे मोहब्बत क्यों नहीं करते रहे? काश तुमने वहाँ तकलीफ़ बर्दाश्त की होती तो आज यहाँ तुम्हें तकलीफ़ ना मिलती। वहाँ तुमने अगर मदद की होती तो यहाँ भी तेरी मदद होती। तुमने वहाँ रहम किया होता तो यहाँ भी तुम पर रहम होता। वहाँ तुमने माफ़ किया होता तो यहाँ भी तुम्हें माफ़ किया जाता। क्या तुम भूल चुके थे कि खुदा की मर्ज़ी से यहाँ भी तुम्हें आना है? उसके कड़े सवालों से मेरी मज़ीद रूह को खौफ आने लगा था। अब मेरे ऊपर मिट्टी डाली जा रही थी। वो मंजर मुझे डरा रहे थे। मैं चीख रहा था कि खुदा के लिए मुझे तन्हा यहाँ ना छोड़ जाओ। मैं ज़मीन दुनिया में तुम लोगों के बड़े काम आया था। खुदारा तुम लोग मेरे काम आओ, मुझे इस तन्हा मकान में अकेला ना छोड़ो। मुझे फहशत होने लगी है अंधेरी कब्र से। कोई भी मेरी मिन्नत नहीं सुन पा रहा था। सब जल्द से मुझे दफनाने लगे हुए थे। मेरे ऊपर कब्र पर मिट्टी डाल दी चुकी थी। सब मुझे दफनाकर अपने घरों को लौट गए थे। अब मैं इस कब्र में तन्हा था। मुझे वहशत होने लगी थी कि न जाने मुझसे क्या किया पूछा जाएगा। इतने में पांचवा फरिश्ता आया और कहने लगा
اے ابن آدم، وہ لوگ جو دنیا میں تیرے سب سے عزیز تھے اب وہ تمہیں دفنا کر کے چلے گئے ہیں، اگر وہ پاس ہوتے پھر بھی تیری مدد نہیں کر پاتے، ان سے تمہارا جو بھی رشتہ تھا وہ دنیا میں ہی تھا، یہاں وہ تجھے کسی رشتے سے نہیں بچا سکتے، یہاں پر تمہیں اپنے اعمال ہی بچا سکتے ہیں، آج یا تو تم جنت میں جاؤ گے یا پھر دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔ اب میں اندھیری قبر میں اکیلا خوف سے نڈھال تھا، اپنے انجام کا انتظار کرنے لگا۔ اب میرے لیے دنیا کی ساری رنگینیاں رونقیں ختم ہو چکی تھیں، یاروں سے محفلیں، نادانیاں، عبادت سے ناگواری، سب کے انجام کا وقت آ چکا تھا۔ میں خوف زدہ تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے مجھ سے۔ اتنے میں قبر مجھ سے باتیں کرنے لگی کہ ابن آدم، اے انسان، تو بھی کتنا نادان تھا، دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ یہاں قبر کی اندھیری اور تنہائی کو کبھی سوچا نہیں۔ تم نے اگر دنیا میں اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کا سوچا ہوتا تو آج تیرے چہرے پر خوف نہ ہوتا، تم اپنے انجام کو سوچ کر نہ ڈرتے۔ تیرا خدا کو چھوڑ کر دنیا کی رنگین مستیوں میں لگ جانا، آج وہی رنگین مستیاں تجھے آگ میں لے جائیں گی۔ تم نے اپنے لیے دولت جمع کی اور ساری زندگی کرتے رہے، سال میں ایک بار بھی زکوٰۃ دینے کی زحمت نہ کی، تیری پڑوس میں بھوکی ماں کے بھوکے بچے سو گئے، تم نے پوچھنا اور جانچنا بھی گوارا نہ سمجھا، تو خاندان والوں سے، دوستوں سے عیاشیاں پارٹیاں کرتے رہے، ہزاروں کے بل آئے تو نے ہنسی خوشی ادا کیے، باہر ہاتھ جوڑ کر کھڑے بھوکے فقیر کو کچھ پیسے نہ دیے، تو آج تیرا وہ مال سارا جمع کیا مال تمہیں سانپ اور بچھو بن کر ڈسیں گے، ڈس ڈس کر تمہارے جسم کی بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں گے، تو یہ نہ سوچ انہوں کے ڈسنے سے تمہیں موت آ جائے گی، نہیں، یہاں تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ انسان تو خدا کے عذاب سے کیوں اندھا بن چکا تھا، دنیا داری میں لاکھوں روپے اڑا دیے، چند پیسے مسکینوں کو ہی دے دیتے، بیوی سے اپنا ہر حکم منوایا، کبھی نماز کا بھی کہا ہوتا، بچوں کو مہنگی جگہیں تعلیمیں دلوائیں اور انہیں کبھی نماز اور قرآن بھی سکھایا ہوتا، کم سے کم جو آج تجھ پر کچھ آیتیں پڑھ کر بخشتے، شاید ان سے ہی تیری بخشش ہو جاتی۔ اب کچھ دیر میں تیرے پاس یہاں منکر نکیر آئیں گے جو تجھ سے سوال کریں گے، سوال بہت ہی آسان ہوں گے، تم اگر مومن ہوگے تو ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے جاؤ گے، اگر تم مومن نہیں ہوگے تو کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے پاؤ گے، اس کے بعد تم پر رحم کیا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا۔ میں ان منکر نکیر کے انتظار میں تھا، نہ جانے کب آئیں گے تو کیا پوچھیں گے۔ کچھ دیر میں وہ خوفناک چہروں سے آئے، وہ دو ہی تھے، مجھ سے پوچھنے لگے، تیرا رب کون ہے؟ سوال بہت آسان تھا پر جواب دینے کے لیے میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں مومن نہیں تھا، میں نمازی نہیں تھا، میں خدا کا فرمانبردار بندہ نہیں تھا۔ میں جواب میں خاموش رہا، پھر پوچھنے لگے، تیرا نبی کون ہے؟ اس بار بھی میں خاموش ہی رہا، کیونکہ میں دنیا میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تھا، پر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی درود نہ پڑا، کبھی اس کا دل سے میلاد نہیں منایا، کبھی اس کی طرح بندوں سے محبت میں نہ رہا، کبھی ان کی طرح یتیموں مسکینوں کو اپنا نہ سمجھا، تو آج صرف اس نام کے عاشق رسول کا، اپنے نبی کا نام لینے کے لیے زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر پوچھنے لگے، تیرا دین کیا ہے؟ اس بار میں مجھ سے جواب نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ میں دنیا میں دین کے قریب ہی نہیں تھا، دین کے احکاموں سے غافل تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، صرف نام کا ہی مسلمان تھا۔ جب انہیں ان کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا تو وہ غصے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے قبر میں تپش ہونے لگی تھی، میرے بائیں طرف سے ایک کھڑکی نما جگہ کھل گئی، اس کھڑکی میں سے آگ کے شعلوں کے ساتھ میرے قریب ہو رہی تھی، قبر میں بدبو بڑھنے لگی تھی اور قبر چاروں طرف سے تنگ ہوتی جا رہی تھی، آگ کی تپش سے میرے جسم کا بایاں حصہ جل رہا تھا، میں چیختے جا رہا تھا، چیخ کر پوچھا، یہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میری قبر تنگ ہو رہی ہے؟ آگ کیوں میرے جسم کو جلا رہی ہے؟ قبر سے آواز آنے لگی، اے انسان، قبر کا تنگ ہونا، بائیں طرف سے کھڑکی کھلنا، یہ سب تیرے اعمالوں کا کیا دھرا ہے، تو اگر دنیا میں خود کو تنگ رکھتا تو تمہیں یہاں وسیع قبر ملتی، اب تیرے چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں تیرے جیسے تیری طرح کے بے شمار انسان چیخ رہے ہیں، یہ سب تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ آواز خاموش ہو گئی، آگ میرے بہت قریب آ چکی تھی، میرا چہرہ آگ سے جل رہا تھا، اس آگ کی تپش دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تھی، آگ کی تپش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی، کچھ ہی لمحوں میں میرے چہرے سے ہو کر پورے جسم کو جلانے لگی تھی، بہت دیر تک میں آگ میں جلتا رہا، چیختا رہا، پر وہاں کوئی میری چیخ و پکار سننے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد میرے جسم سے آگ بجھنے لگی، میرے جسم کو ٹھنڈا سکون مل رہا تھا، میں نے اچانک پوچھا، اچانک میرے جسم سے آگ کیوں بجھ رہی ہے اور میرے جسم کو راحت بھرا سکون کیسے مل رہا ہے؟ میں تو گنہگار ہوں۔ غیبی آواز سے مجھے جواب ملا، دنیا میں تیرے وارث تیری بخشش کے لیے قرآن خوانی کروا رہے ہیں، اور جب تک تیرے لیے قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی تب تک تمہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس قرآن اور دعاؤں کے صدقے تیری بخشش ہو جائے۔ کافی دیر تک مجھ سے عذاب ٹلا رہا،
پھر اچانک سے قبر میں وہی بدبو آنے لگی، گرم ہوا پھر سے چلنے لگی، پھر سے بائیں کھڑکی کھل گئی، پھر غیبی آواز آئی، دنیا میں تیرے وارث اب بھی اگر اپنے دوستوں اور دنیا کے سامنے نام بنانے کو چھوڑ کر تمہارے نام کا صدقہ خیرات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں تو اب بھی تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا تب بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کے بھوکے بندے کو روٹی کھلاتا ہے۔ اب تو اپنے عذاب کے لیے پھر سے تیار ہو جا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی پھر سے آگ جلنا ناقابل برداشت بدبو میں پھر سے چیخنے لگا۔ اتنے میں میری قبر سے ایک بڑا بچھو نکلا جو میرے پاؤں سے ہو کر میرے منہ کی طرف آتا ہے۔ اتنے میں اس کے جیسے اور بھی بہت بچھو نکلنے لگے جو انسانی ہاتھ سے بڑے اور بہت موٹے اور کالے خطرناک تھے، جنہیں دیکھتے ہی میں تڑپنے لگا۔ پھر چیخ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ غیبی آواز سے جواب آیا، انسان یہ بچھو تمہارے گناہ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب تم دنیا میں گالی دیتے تھے اس ایک گالی کے بدلے یہاں ایک بچھو پیدا ہوتا تھا، اور اب یہ تمہیں نوچیں گے۔ اس کے ایک ڈس سے تم زمین کے کہیں نیچے چلے جاؤ گے، پھر اوپر آؤ گے، پھر دوسرا تمہیں ڈسے گا۔ جتنی تم نے گالیاں دی ہوں گی، جتنے بچھو ہوں گے، اتنی ہی بار تمہیں ڈسا جائے گا، اور اس کی تکلیف کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور اس تکلیف کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ کاش تم نے کسی کو مذاق میں بھی گالی نہ دی ہوتی۔ وہ ان گنت بچھو تھے جس سے میری قبر بھر چکی تھی، باری باری ایک ایک ڈستا گیا، اور ان کے ڈسنے سے جو مجھے تکلیف ہو رہی تھی اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کافی دیر تک میں اسی عذاب میں تڑپتا رہا۔ جب مجھ پر وہ سزا پوری ہوئی تو مجھے بڑے جہنم میں لایا گیا۔ وہاں کی دنیا ہی الگ تھی، ایسی دنیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم کی دنیا بہت بڑی تھی، ہر جگہ آگ ہی آگ تھی۔ میرے ساتھ ایک سزا دینے والا فرشتہ تھا جس نے مجھ سے کہا کہ انسان یہ وہ جہاں ہے جس کا دنیا میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، یہاں سبھی گنہگار ہیں، اور تم دیکھو گے کہ کس کو کس طرح کی سزا اور کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں خوف زدہ ہو چکا تھا، ہر طرف لوگ چیختے تھے جو آگ میں جلے جا رہے تھے۔ میں ایک جگہ پہنچا جہاں جہنم کا ایک بڑا گڑھا تھا جس میں ان گنت لوگ جل رہے تھے۔ ان کی چیخیں اتنی زور سے تھی کہ اگر وہ آوازیں دنیا میں سنی جاتی تو ہر انسان کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے۔ جس طرح وہ آگ میں جل رہے تھے اگر دنیا والوں کو دکھائی دیتا تو وہ دیکھتے ہی مر جاتے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا کہ جہنم کے اس گھڑے میں سب مسلمان ہیں، انہوں نے دنیا میں بہت سے اچھے کام کیے، غریبوں مسکینوں کی مدد کی، خدا کے نام کی خیراتیں کی، لوگوں کے کام آئے، پر انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہیں یہاں کام آتا۔ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی۔ خدا سب کچھ معاف کر سکتا ہے پر جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ نماز خدا کا اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ایک تحفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے محبوب کے دیے تحفے کی لاج نہیں رکھتا تو پھر خدا بھی اس کی لاج نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ سب عذاب میں جل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی۔ اسی گھڑے کے ساتھ وہاں جہنم کا ایک اور بھی گھڑا تھا جس میں بھی بہت سے لوگ عذاب کاٹ رہے تھے، پر ان پر تھوڑی نرمی تھی۔ میں حیران ہو کر پوچھنے پر جواب دیا گیا کہ یہ وہ سب ہیں جو کبھی کبھار نماز پڑھتے تھے، انہیں کم عذاب اس لیے مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے جتنی بھی تھوڑی بہت سی نمازیں پڑھی تھیں، ان نمازوں کے صدقے اور اجر میں ان کی سزا کم کی گئی ہے۔ پھر میں جہنم کے دوسرے گھڑے میں پہنچا جو بہت بڑا تھا، میں بھی وہیں سب کچھ تھا، آگ، چیخیں، رونا، معافی مانگنا۔ اس گھڑے میں صرف عورتیں ہی تھیں جو سخت عذاب جھیل رہی تھیں، ان کے جسم کو آگ جلا رہی تھی اور مختلف خطرناک جیت جسم کو نوچ رہے تھے، جن کے نوچنے سے جسم کی بوٹیاں نکل رہی تھیں۔ ان کی معافی اور چیخو پکار تھی، ہم پر رحم کھایا جائے، ہمیں آخری بار دنیا میں واپس بھیجو۔ خدا کی قسم کبھی گھر سے نہیں نکلیں گی، کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گی، ہر وقت عبادت میں رہیں گی، اپنا جسم ڈھکا چھپا کر پردے میں رکھیں گی، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کریں گی۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سوال پر فرشتہ کہنے لگا کہ یہ وہی عورتیں ہیں جو دنیا میں اس عذاب سے غافل رہیں، جو خدا اور قرآن کے حکم کو ٹھکرا کر دنیا کے مزے میں لگ گئیں۔ ان عورتوں نے اپنے جسم پر اپنی مرضی چلائی، انہوں نے اپنے جسم کو پردے میں نہیں رکھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو چھوڑ کر نامحرم مردوں کے کندھوں سے کندھے ملانے کو ترجیح دی، انہوں نے دولت اور شہرت کی خاطر اپنا جسم بیچا، اپنے آپ کو نامحرم مردوں کی نظروں میں لائیں، انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، پاکیزگی اور پردے کو چھوڑ کر دنیا کی مکار غلیظ عورتوں کو اپنا آئیڈیل سمجھا اور اپنی زندگی بھی انہوں کی طرح گزارنے لگیں۔ اگر انہوں نے 4 دن کی زندگی میں دنیا کے مزے اور بے حیائی کو چھوڑ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پاکیزگی اور پردے میں گزاری ہوتی تو آج یہی عورتیں اسی جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت کے کسی خوبصورت باغ میں ان کے
ان کے بیچوں بیچ ہوتی، لیکن اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دی گئی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور چھوٹا گڑھا تھا جس میں بھی صرف عورتیں ہی تھیں، لیکن ان پر اس عذاب میں کچھ نرمی تھی۔ میرے پوچھنے پر جواب ملا، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے جسموں کو نامحرموں سے چھپانے کی کوشش کی اور اپنی نظروں سے نامحرم سے ہٹائے رکھا۔ ان پر عذاب میں کمی اس لیے ہے کہ کیونکہ ان کے گناہ بہت چھوٹے ہیں۔ ان کے گناہ ہیں شوہر کی نافرمانی، اپنی اولاد کو دین کی تربیت پر زور نہ دینا، خاص کر اپنی بیٹیوں کو حیا اور پردہ نہ سکھانا جیسے گناہ۔ یہ اپنے حصے کی آدھی سزا کاٹ کر آزاد ہو جائیں گی۔ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، سب کو عذاب میں دیکھ کر دل رزز رہا تھا۔ پھر ایک جگہ پہنچے جہاں سخت خوفناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ انہیں ایک جگہ کھڑا کر کے آگ کی موٹی اور تیز تلوار سے کیل ان کی آنکھوں میں ٹھوکی جا رہی تھی۔ وہ کیل ان کی آنکھوں سے ہو کر پچھلی طرف سے نکل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بڑے سوراخ بن رہے تھے، وہ درد سے چیخ رہے تھے۔ ان کی چیخیں پورے جہنم میں سنی جا رہی تھیں۔ ایسا عذاب انہیں بار بار دیا جا رہا تھا۔ ان کا جسم آگ سے جل کر بھسم ہو چکا تھا، پھر بھی وہ عذاب کاٹ رہے تھے۔ فرشتے کہنے لگے، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اچھے کام تو کیے پر خدا کے برنا کرنے کے باوجود نامحرم کو جی بھر کر دیکھا اور ہوس سے دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا نامحرم کو دیکھنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی یہ دیکھتے رہے، ان سے باتیں کی، ان سے ہنسی مذاق کی، اور آج یہ چیخ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑا جائے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ نامحرم کو دیکھنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی، لیکن آج ان پر کوئی رحم نہیں کھایا جائے گا کیونکہ دنیا میں انہوں نے خدا کے حکم کو نہیں سنا، تو آج خدا بھی ان کی منت کو نہیں سننے والا۔ جہنم میں مختلف بڑے گڑھے تھے جن میں سب کو الگ الگ گناہوں کی سزا مل رہی تھی، کچھ چھوٹے گھڑوں میں اور کچھ بڑے گھڑوں میں عذاب کاٹ رہے تھے۔ پھر فرشتہ کہنے لگتا ہے کہ یہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے، نمازیں بھی پڑھی، کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے رہے، لیکن جھوٹ بولنا، منافقت، ریاکاری، حسد، غیبت، دل میں برائی رکھنا جیسے چھوٹے پر سخت عذاب والے گناہوں سے نہیں بچے۔ اسی لیے ان چھوٹے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں اور انہیں تب تک عذاب ملتا رہے گا جتنی بار انہوں نے جھوٹ، ریاکاری، حسد، غیبت کی ہوگی، اتنی ہی بار انہیں یہ سزا ملے گی۔ پھر ان گناہوں سے یہ آزاد ہو جائیں گے اور اپنے کیے دوسرے گناہوں کی سزا کاٹیں گے۔ پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں مرد اور عورت کو ایک ہی سزا مل رہی تھی۔ ان کے چاروں طرف آگ تھی، اس آگ میں بڑے بڑے گولے نما شعلے تھے جس میں وہ جل رہے تھے اور سخت عذاب کاٹ رہے تھے۔ وہ آگ میں بھی جل رہے تھے اور ان کسی چیزوں سے سخت مارا بھی جا رہا تھا۔ ان پر کڑے سے کڑا عذاب تھا۔ پھر میں نے پوچھا انہوں نے کیا گناہ کیا جو انہیں سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ وہ جواب میں کہنے لگا، وہ سب ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ خدا نے قرآن میں فرمایا، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اور انہوں نے ان سے زور سے بات کی اور انہیں برا بھلا کہا، ان سے بدتمیزی کی، ان کی بے ادبی کر کے ان کا دل دکھایا، ان کا حکم نہ مان کر انہیں رلایا، ان کے فیصلوں کو ٹھکرا کر اپنی مرضی کے فیصلے کیے۔ اپنے والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی کاٹ کر آئے اور یہاں بھی کاٹیں گے، کیونکہ والدین کا نافرمان کے لیے خدا کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دل سے رحم کی دعا نہیں مانگی۔ میں سب کا عذاب دیکھ کر خوف میں تھا کہ نہ جانے مجھ سے کیا ہوگا۔ بڑا گنہگار تو میں ہوں، میں نے بے نمازی تھا، جھوٹا تھا، دل دکھائے والدین کا نافرمان تھا، اپنے مفاد کا تھا، دھوکے باز تھا۔ مجھے خوف زدہ اور حیران دیکھ کر فرشتہ کہنے لگا، تم ان پر عذاب دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے ہو؟ اس پورے جہنم میں صرف مسلمان ہیں، تم ان پر اتنا عذاب دیکھ کر کانپ رہے ہو؟ ان پر جو عذاب ہے وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو کافروں کو اور غیر مسلم کو ملتا ہے۔ ان پر عذاب دنیا میں کوئی غیر مسلم دیکھ لے تو خدا کی قسم وہ مسلمان ہو کر مومن بن جائے، پھر ان جیسا مومن دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ مسلمان کے لیے جنت بہت ہی سستی ہے، بس اس کے لیے اسے 4 دن کی زندگی میں دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ ہر مشکل وقت میں بھی نماز پڑھے، ضرورت سے زیادہ جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، سب سے اچھا رہے، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ پالے، اپنی آنکھوں اور جسم کی نامحرم سے حفاظت کرے، والدین کا ادب کرے، اپنی اولاد کو دین سکھائے، ان کاموں سے بھی وہ جنت خرید سکتا ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب تم اپنے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تم یہاں دیکھ آئے ہو۔ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے بہت چھوٹے بڑے بہت گناہ کیے ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں بھی خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تو شاید پھر بھی معافی نہ ملتی۔ سن کر وہ کہنے لگتا ہے، اے نادان انسان، تم چاہے کتنے بھی گناہ کرو، خدا معاف کر دیتا ہے، اگر نہ کرے تو پھر دنیا میں ایک ہستی ہے جو تمہیں خدا سے معافی دلوا سکتی ہے، اور وہ ہے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کروڑوں گناہ کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچو، سچے دل سے معافی مانگو،
اور کہو اے خدا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں معاف فرما، تجھے اس محبوب کا واسطہ جس کے لیے تم نے دونوں جہاں بنائے، پھر دیکھنا خدا معاف کرے گا، کیونکہ خدا وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا جس میں اس کو اپنے محبوب کا واسطہ دیے جائے۔ میں پچھتا رہا تھا، گناہ تو ہو گئے، کاش ایک بار دل سے دعا مانگ کر معافی مانگی ہوتی تو آج اس طرح جہنم کی آگ میں نہ جلایا جاتا۔ تو ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے؟ یہ ہے ہماری قبر کا سفر۔ اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ وہ غفور الرحیم، وہ پاک ذات ہے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور معاف کر دے گا اگر سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ تو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔